وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله حضور سیدی و سندی ملجائی و ماوائی قبل عالم اعلی حضرت بازور صاحبزادہ صاحب عظیم المرتبت اللہ تعالی آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو طویل باسط زندگی عطا فرمائے رکھے اور اسی طرح عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفلیں سجتی رہیں اور آپ کی زبان فیض ترجمان سے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد و محاسن سنتے رہیں اور فیض حاصل کرتے رہیں کوئی نئی بات آپ کی خدمت عالیہ میں کیا عرض کر سکوں ہم اکثر و بیشتر اکٹھے رہنے والے ہیں اور ہر ہفتے ہماری ملاقات ہوتی ہے جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتے رہتے ہیں اور سب کی بلا تشریف فرما ہوں تو پھر ضرورت بھی نہیں ہوتی کچھ بیان کرنے کی لیکن ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی اجازت ہی ہوتی ہے کہ زبان جیسی کا جمال بھی ہو نیت اچھی ہونی چاہیے اور جن آقا کا ذکر ہے وہ عظیم ہے ہم حقیر ہیں لیکن حقیر کی نسبت عظیم کے ساتھ ہو جائے تو اس پر بھی کرم ہو جاتا اس پر ہی اللہ تعالیٰ مہربانی اور کرم فرما دیتے ہیں سامعین ذوقار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے رسول بعد میں آنے والا وقت یہ آپ کے لیے پہلے سے اور بہتر ہو رہا ہے ویسے یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی جل مجدہ یہ ہمارے ذکر کے یا مخلوق کے ذکر کے محتاج نہیں ہے یہ مخلوق کو ضرورت ہے کہ ان کا ذکر خیر کرتے رہے اور فیوز و برکات حاصل کرے سرکار کا ذکر وہ تو ان کا رب فرما رہا ہے اور اللہ کا ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے جو مخلوق کی طرف سے ذکر ہو رہا ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اس میں دن بدن ترقی ہو رہی ہے مسلمانوں میں سے اگرچہ کچھ لوگ اس ذکر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان ملکوں میں بھی پہنچ رہا ہے جہاں شاید لوگوں نے وہ پہلے منظر آج والے منظر نہ دیکھے اس ملک میں جو پرانی عمر والے بزرگ حضرات ہیں تشریف لائے ان کی زبانی میں نے سنا ہے کہ شروع میں وہ 50 میں 55 میں 60 میں آئے اس وقت انہیں
ذکر مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ کا علم کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ رمضان مبارک کب آیا، البتہ جانے کے موقع پر ہوتا کہ آج عید کے لیے چھٹی منظور کرا لو اور کوئی حال بک کراتے، کچھ آدمی مل جاتے تو ہم کچھ لوگ عید پڑھ لیتے تھے، باقی سب لوگوں کو پتہ بھی نہ ہوتا تھا اور یہ اہتمام بھی نہ ہوتا تھا۔ پھر اللہ والوں نے اس ملک میں آنا شروع کیا، اور یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے غلام یہ جس مقام پر بھی جاتے ہیں وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ کا ذکر پہلے بلند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس ملک میں ہمارے پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین مسلمانوں نے اپنے ملک سے علماء کو بلانا شروع کیا، مشائخ کو بھی بلانا شروع کیا، اور پھر اس طریقے سے یہاں مساجد کی تعمیر ہوئی، مدارس بننے شروع ہوئے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اتنا کثرت سے کیا جاتا ہے، اتنے تعداد میں کیا جاتا ہے کہ جب رمضان المبارک، جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو پورے ملک میں میلاد مصطفیٰ کے جلسے اور جلوس شروع ہو جاتے ہیں۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا ہمارے، آقا ہمارے، آسن علیہ عیدگاہ شریف، 12ویں پاک والے مرشد پاک۔ اور یہ ہم اپنے گھر کی بات کرتے ہیں، میں 17 سال پہلے اس ملک میں آیا تھا، اس وقت یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن دن بدن اس میں کثرت ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، اور خاص کر کے ہمارے لیے حضرت صاحب کی بلا کے دورے یہ اتنے مفید ثابت ہوئے ہیں، اتنے مفید ثابت ہوئے ہیں کہ ہمارا تو پورا سال ہی محافل میلاد کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ پہلے بھی ہوتے تھے جلسے اور بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ہمیں روحانی غذا ملی ہے اور مل رہی ہے، اور یہ ابھی آج کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے میرے پوتے پوتیاں وہ دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، زبانیں ابھی بات کرنے کے لیے صاف نہیں ہے، لیکن وہ توتلی زبانوں سے مل کر پڑھ رہے تھے، آگے وہ نور والے جن کا سارا نور، اور مختلف نعت۔ یہ پھر حضور قبلہ عالم تشریف لاتے ہیں، چند منٹوں کے لیے گھر میں دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور وہ ذکر کی محفل ہوتی ہے، پورا سال بچے جمع ہو کر اللہ اللہ کا ذکر جاری و ساری رکھتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کے پھیروں کی، ان کے دوروں کی برکت ہوتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا ذکر خیر جو عیدگاہ شریف کا سب سے بڑا مشن ہے، سب سے بڑا مشن ہے، اس کے لیے حضرت صاحب تشریف لاتے ہیں تو ہماری رونقیں ہی رونقیں ہو جاتی ہیں، ملک میں رونقیں آ جاتی ہیں۔ اور سچ کہا تھا کسی آدمی نے، وہ کوئٹہ کے مقام پر ایک جگہ حضور قبلہ عالم نے ایک مولوی صاحب، مولانا صاحب کو ٹائم دیا تو انہوں نے کہیں اور کے ہیں وہ، لیکن جس وقت تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے حضور قبلہ عالم عیدگاہ شریف والے تشریف لاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ بھی ذکر کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے درخت بھی ذکر کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے ہر چیز ذکر کرتے ہیں۔ یہ بٹن کے مقام پر حضور قبلہ عالم ہوئی تھی بات، تو اور پھر واقعی یہ بات صحیح ہے، یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے، اور اپنے پیر خانے کو بڑا چڑھ کر بیان کرنے کی بات نہیں ہے، اگرچہ ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، محبت ہے، پیار ہے، اور وہ یہ ہے کہ عیدگاہ شریف والے اس کے مصطفیٰ پر ہی زور دیتے ہیں۔ ابھی وہ پرسو ترسو برمنگھم کے مقام پر حضور صاحب کے لوگ فرما رہے تھے میرے نعرے نہیں لگانے، ہمارے نعرے نہیں لگانے، جن کے ہم خادم ہیں نعرے ان کے ہونے چاہیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد رکھو جو سرکار کی ذات میں گم ہو جاتا ہے وہ گم نہیں ہوتا، بلکہ اسے عروج، اتنی ترقی ملتی ہے، اتنا عروج ملتا ہے، پھر ہر جگہ اللہ تعالیٰ اس کے تذکرے کرنا شروع کرتا ہے۔
حضور کی بلا عالم تشریف لائے، ذکر مصطفیٰ عام ہو رہا ہے، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 50 میں 60 میں جو کہیں محافل ہوتی تھی یا نہ ہوتی تھی، اور جمعے کا بھی بہت کم اہتمام ہوتا تھا، آج اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، UK میں، پورے یورپ میں اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ ہر جگہ سے لوگوں سے کرا رہا ہے، اور مسلمان پوری دنیا میں پھیل کر یہ کہہ رہے ہیں، لگاتے ہیں نعرہ، ایمان والے ہیں آقا ہمارے بڑی شان والے، ہیں آقا ہمارے بڑی شان والے، ہیں آقا ہمارے بڑی شان والے۔ اللہ تعالیٰ دربار عالی عیدگاہ شریف کو اور ترقیاں اور رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہے۔ حضور صاحب سے لے کر حضور قبلہ عالم اعلیٰ حضرت حضرت اللہ ثانی، حضرت ثانی، حضور بابا جی صاحب، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ نور علی نور ہے، نور علی نور ہے، اور سبھی کا مشن ہے آقا ہمارے، ہے آقا ہمارے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ عظیم شیراز صاحب کا گھر ہے نا، ان کے والد محترم گزشتہ دنوں فوت ہو گئے تھے، کچھ ہی عرصہ ہوا ہے۔ حضور قبلہ عالم ان کے لیے بھی دعائے بخشش و مغفرت فرمائیں گے، اور بھی باقی جتنے ساتھی دنیا سے چلے گئے ہیں، کچھ بہنیں دنیا سے چلی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور پھر دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور صاحب قبلہ کو اور حضرت صاحب قبلہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور ترقی ہی عطا فرمائے۔